سر، ہفتہ وار سلسلہ سوال جواب کا چل رہا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، احمد بھائی سوال کرتے ہیں کہ علماء کی تقاریر میں سوائے ایک دوسرے کو برا کہنے کے اور کچھ نہیں ملتا، اسی بنیاد پر ملحدین اور لبرلز مذاق بناتے ہیں ہمارے اسلام کا، تو ایسے مزاج کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں مختصر سے وقت کے اندر اتنا سمجھا نہیں سکتا ہوں۔ صرف ایک ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمارے یہاں بہت لمبے عرصے سے، شاید صدیاں گزر گئی ہیں، ایک نظم کے اندر یہ جو برِ صغیر کا خطہ ہے وہ نہیں چل رہا، وہ قبول ہی نہیں کرتا اس نظم کو۔ نظم سے مراد یہ کہ حکومتی سطح سے لے کر نیچے طبقے تک ایک باقاعدہ نظام ایسا بنایا جائے جس کا پابند ہو کر کے سب چلیں۔ دیکھیے گا ہمارے دین کے اندر امیر بنانے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کبھی قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں بھیجا کرتے تھے نا تو اس پر امیر مقرر کر دیا کرتے تھے، کہیں جانا ہے امیر تاکہ اطاعت کے اندر قافلہ رہتے تر بتر نہ ہو۔ میں دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ یہ بات پہ سمجھ میں ہمارے یہاں کیوں معاشرے کے اندر اتنا ہر جگہ پر یہ فساد ہے، چاہے سیاسی ماحول ہو ایک جیسا ماحول آپ کو لگے گا، چاہے مذہبی طبقہ ہو ایک جیسا ماحول آپ کو لگے گا۔ دنیاوی مثال میں آپ کو دوں، جیسے آپ گلی محلے کی کرکٹ دیکھیں، بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر بال ہوگی، وہ وائڈ ہے یا نہیں، وائڈ بال ہے یا نہیں، اس بات پہ جھگڑا ہو جائے گا، نو بال ہے یا نہیں جھگڑا ہو جائے گا، رن آؤٹ ہے یا نہیں جھگڑا ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو گلی محلے میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کسی نظم کے اندر کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جاتے ہیں، ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی جب انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر آپ چلے جائیں گے، وہاں دیکھیں وہاں ایک نظم ہوگا باقاعدہ جسے پراپر طریقے سے فالو کر کے چلا جا رہا ہے، وہاں پر قوانین بنائے گئے ہیں، وہاں امپائر مقرر کیا گیا ہے، نظام بنایا ہے کہ اس کے فیصلے کے آگے چون چرا نہیں کرنی ہے، اگر کوئی پلیئر ایسا ہے اس کے فیصلے کے آگے چون چرا کرتا ہے اس پہ جرمانہ لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اگلا پلیئر کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، وہ بال کے ساتھ ٹیمپرنگ آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک قوانین بنائے گئے، اس قوانین کو عمل کروایا گیا، ایک نظم کے اندر آپ دیکھیں گے پورا کا پورا گیم چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر امپائر نے اگر مثال کے طور پر 9 بالیں نہیں دی، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کوئی نہیں آگے بیٹ مار رہا ہوتا امپائر کو کہ تو نے 9 بال کیوں نہیں دی ہے۔ تو یہ دو میں نے دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھایا کہ جب ایک کوئی بھی چیز نظم کے اندر چل رہی ہوتی ہے باقاعدہ سے تو وہ ایک پراپر طریقے سے چلتی ہے، ورنہ تتر بتر ہو جاتا ہے ماحول۔ ہمارے یہاں سیاسی ماحول ہو، دینی ماحول ہو، کوئی بھی ماحول ہو، یہ کبھی بھی نظم کے اندر نہیں رہا، صدیاں گزر گئی، برِ صغیر کا ماحول ایسا ہے۔ لہٰذا ہماری اب ایک عادت ہی ایسی بن چکی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی نظم کے اندر منظم کرنے کے لیے راضی نہیں، پریپیئر ہی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے گا ہمارے یہاں جو ماحول سیاسی ہے وہی آپ کو دینی ماحول میں ملے گا، وہی ہر جگہ ایک ہی جیسا ماحول آپ کو مل رہا ہوگا۔ مثلا سیاسی تنظیموں کے اندر میں جس تنظیم کے اندر ہوں وہ ٹھیک، باقی سب برے، ان کو گالیاں دینی ہیں، ان کو برا بھلا کہنا ہے، ان پہ جرح کرنی ہے، کریکٹر ایساسینیشن کرنی ہے، یہی ماحول ہے۔ اچھا یہی بندہ اگر کل کو یہ تنظیم چھوڑ کے کسی اور تنظیم کے اندر چلا جائے نا، پھر الٹ ہو جائے گا۔ اب یہ تنظیم صاف ستھری اور پاک نظر آ رہی ہوگی، وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ غلط ہو جائیں گے۔ یہ ماحول ہے لڑائی جھگڑے کا، کسی کے نقطہ نظر کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ حکومت کوئی اچھا کام بھی کر رہی ہو نا، اپوزیشن نے کبھی اس کی تعریف کرنی ہی نہیں ہے، کرنی تو برائی کرنی ہے۔ یہی آپ دینی طبقے کے اندر آ جائے، ایک جیسا ہی ماحول آپ کو ملے گا کہ دینی طبقے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو ایک تنظیم کے ساتھ اگر کوئی وابستہ ہے، ایک مسلک کے ساتھ اگر کوئی وابستہ ہے، وہ دوسرے والے کو قبول نہیں کرے گا، گالم گلوچ، برا بلا، بس یہ ایک مزاج، اس کیونکہ نظم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہر ایک کو اختیار ہے وہ کتابیں چھاپ دے، مجھے اختیار ہے میں اپنا ایک بھی رسالہ ابھی چھپوا کے دنیا میں بانٹنا شروع کر دوں، اس رسالے میں نے کیا لکھا ہے وہ بات ٹھیک تھی، وہ غلط تھی، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کون چیک کرنے والا ہے؟ اسی طرح مجھے آزادی ہے، میں جو چاہے تقریر کر دوں، میں اس میں ٹھیک بات کروں، میں اس میں غلط بات کروں، وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ لہذا جب تک ایک نظم کے اندر چیزیں نہیں آتی ہیں، یہی ماحول رہتا ہے، تتر بتر ہی رہتا ہے۔ ایک نظم ہونا چاہیے باقاعدہ سے۔ میں بہت سے عرب ممالک کو جانتا ہوں جہاں پر میں از خود جا کے کوئی کتاب چھاپ نہیں سکتا، قانونی پابندی ہے۔ اگر میں نے وہاں کوئی دینی کتاب چھاپنی ہے تو وہاں ایک انہوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے، وہاں میں جاؤں گا، دکھاؤں گا، وہاں علماء دیکھیں گے، کوئی قابل اعتراض بات ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں گے، یہ بات آپ نے ایسی کیوں کی ہے، یہ موقف ایسا کیوں لکھا ہے، اس میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے، کیا نہیں۔ پھر جا کر کے پرمیشن ملتی ہے کتابیں چھاپ، یہاں جس کا دل کرے کتاب چھاپ دے، جس کا دل کرے جو بیان دے دے۔ تو ہم نظم کے اندر ہیں ہی نہیں۔ تو جس طرح میں نے دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھایا، جب تک ایک کھیل بھی پراپر نظم کے اندر نہ آئے ماحول ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارا بھی پورا معاشرہ نظم کے اندر جب تک نہیں آئے گا یہ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نظم کے لیے حکومت سے لے کر
نیچلے طبقے تک ہر ایک کو شعور بھی آنا چاہیے نظم کی اہمیت کیا ہے، ہمارے دین نے کیا بیان، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ بھیجا کرتے اس پر امیر مقرر کرتے، اس کی اطاعت لازم قرار دے دیتے کہ یہ جو نظم بنا ہے اسی نظم کے اندر ہر ایک فالو کر کے جائے. جس طرح ایک امپائر ہے، اس کے فیصلے اسی کے فیصلے کے اندر پلیس چلیں گے. جب تک یہ نظم نہیں بنے گا آپ متحد ہو کر چل نہیں سکتے. جواب تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ چیزیں جو سمجھائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ فائدہ دیں گی. جزاک اللہ. سر اگلا سوال کامران صاحب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تمام فرقے والے جہنم میں جائیں گے؟ کامران صاحب تمام فرقے والے جہنم میں جائیں گے ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ اصل میں جملہ ایک روایت سے اخذ کر لیا گیا ہے. روایت کے دو حصے ہیں کہ ہماری امت میں فرقے بنیں گے. اگلا جملہ ہے کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک کے علاوہ. تو یہ حدیث میں جو دو جملے یاد رکھیے گا، اس میں جو اگلا جملہ ہے نا کلہم فی النار، یہ کئی علماء بڑے بڑے گزرے ہیں جنہوں نے اس جملے کو بالکل قبول نہیں کیا بلکہ جھوٹا اور موضوع روایت قرار دی ہے. یعنی یہ حصہ فرقے ہوں گے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگلا جو کہ سارے جہنم میں جائیں گے ایک کے علاوہ، اس جملے کو کئی بڑے علماء نے قبول نہیں کیا. علامہ شوکانی کو آپ پڑھ لیں، ابن اعظم کو پڑھ لیں، بڑے بڑے علماء نے آبجیکشن کیا، آگے قرآن کے خلاف چلی جاتی ہے یہ بات. اور لہٰذا ایک روایت کے الفاظ ایسے جو علماء میں اس درجے کے اختلافی ہوں کہ کئی علماء محققین ذکر کریں وہ بات جھوٹ ہے اور کئی ذکر کریں چلو ان کے نزدیک سند میں ٹھیک، یعنی اختلاف تو ہے نا اتنے بڑے درجے کا، یہاں یہ جھوٹ ہے یہاں یہ جھوٹ نہیں. تو ایسی کچی چیز کی بنیاد کے اوپر میں جہنم کے فیصلے کرنا شروع کر دوں، ظلم ہے. ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر فرقے والا وہ جہنم کے اندر جائے گا. کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. کوئی بندہ کوئی عالم دین کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ استدلال اور تحقیق میں مخلص ہے کہ جہاں اسے قرآن سنت رہنمائی کرتا ہے وہ وہی چیز پر جاتا ہے، تو کسی فرقے کا ٹائٹل اس کے ساتھ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کی بارگاہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلا ہی ہوگا. اور ایک بندہ اپنے آپ کو تمام فرقوں سے جدا بھی کر لے لیکن وہ جہاں قرآن سنت لے کے جائے وہاں نہ جائے تو فرقوں سے جدا ہو کے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، حساب کتاب اللہ پاک نے لینا ہے. ایسے جملے ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ سارے فرقے والے جہنم میں. انہی جملوں نے ہمارے یہاں پر ایک فتنہ پیدا کر لیا ذہنی طور پر، شعوری طور پر. اور میں اگر کسی فرقے سے بلونگ ہوں گا تو ظاہر ہے میں تو اپنے آپ کو جنتی سمجھوں گا، پھر اس حدیث کے مطابق سب کو جہنمی سمجھوں گا. میرے سامنے پہ کوئی بھی آئے گا میں اسی نظر سے دیکھوں گا یہ جہنمی ہے. تو کہاں ایک اتحاد اور کہاں مسلمان رہ گئے؟ لہٰذا یہ ایسی چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آپ جس دلیل کی بنیاد پر ایسا تصور رکھ رہے ہیں ہمارے دین میں وہ ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جزاک اللہ. سر اگلا سوال قدیر صاحب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب بہت زیادہ شادیوں کی دعوت دیتے ہیں، کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ قدیر صاحب بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب شادیوں کی دعوت دیتے ہیں، سر شادیوں کی دیتے ہیں، زنا کی نہیں دے رہے ہیں. تھوڑا سا لوگوں کو سپیس دیا کریں. دیکھیں ہر ایک کا ذہن اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں. انہوں نے ماحول کو دیکھا، معاشرے کو دیکھا، جتنی ہمارے یہاں شہوت پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنی بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تھوڑے ہی عرصے کے اندر آپ اور میں جس وقت اسکول کالج پڑھ رہے تھے اس وقت بھی بے حیائی کا عالم کتنا تھا. لیکن آپ بھی جانتے ہوں گے اس وقت یہ موبائل بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہم بند کمرے میں بیٹھ کے کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس وقت اتنا بھی عالم نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی انتہا درجے کا اسکول کالج کے اندر ہم ایک برا ماحول دیکھ چکے ہوئے ہیں. اور آج کل کے بچوں کا کیا بن رہا ہوگا اندازہ کریں کہ جو اسکول میں ہیں، کالج کے اندر ہیں، پھر ان کے پاس ایسے ایسے گیجٹس ہیں کہ وہ بے حیائی کے معاملے میں کہاں تک جا سکتے ہیں، شہوت کتنی ان کے دماغوں کے اندر چڑھ جاتی ہے. ایسے ماحول کو دیکھتے ہوئے پھر بہت سے حضرات شادی کرنے کے باوجود بھی عفت حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انہوں نے ادھر ادھر چکر بنائے ہوتے ہیں. یہ آپ سے اور مجھ سے کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب اگر اس معاشرے کو اس جہت کے اندر دیکھ کے وہ لوگوں کو پیغام یہ دے رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، یا جو قابل ہے، جو انصاف بھی کر سکتا ہے، حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، وہ کرے کوشش ایک سے زیادہ نکاح کی تاکہ عفت حاصل ہو. لوگوں کے خواتین کے نکاح کے بھی بڑے مسائل ہیں، وہ بھی کم ہو، اس کو بھی عفت حاصل ہو. تو ہر بندے کو اس کے پیرائے میں جا کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس جہت میں دیکھ کے کیا بات کر رہا ہے. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ ہم اس پہ تنقید کرتے پھریں. بہت سی چیزیں جس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ممکن ہے وہ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہو، لیکن اگلے کا نقطہ نظر بھی دیکھیں اسی زاویے سے جس سے وہ سوچ رہا ہے. وہ گناہ کی دعوت تو نہیں دے رہے، کیا آبجیکشن کرنا ہے اس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. شکریہ. یہی قدیر صاحب اگلا سوال کر رہے ہیں اور غالباً انہی سے متعلق ہے. کہتے ہیں کہ کیا ممبروں پر لطیفے سنا سکتے ہیں؟ ممبروں پر لطیفے نہیں سنانا چاہیے. ہر جگہ ایک اس کی اہمیت ہوتی ہے.
اچھا اگر آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، اس لیکچر کے اندر آپ تفریح کے طور پر کچھ بیان کر رہے ہوں، لطیفہ سنا رہے ہوں، لیکن اسے کچھ درس دینا چاہ رہے ہوں، بالکل ایسا مزاج رکھ سکتے. دیکھیں ہر طرح کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے میں بھی پڑھاتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آپ جب سیریس پڑھاتے ہیں اسی کو سیریس لیتے ہیں، ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا استاد بیچ میں کامیڈی شروع کر دے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ اردو میں لیکچر دیں ان کو پسند نہیں آتا، وہ کہتے ہیں سر پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، ان کو تھوڑی سی انگلش بولنی پڑتی ہے ان کے ساتھ. بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کو جب تک ہنسی مذاق نہ کیے جائے ان کے دماغ میں کچھ جا ہی نہیں رہا ہوتا، نشاط ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر طرح کے سننے والے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کی نفسیات کے حساب سے ہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے. جو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں نا میرے اسٹوڈنٹس، تو یہ مجھے بہت روک کے رکھتے ہیں کہ سر جی آپ کے منہ سے کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے، کوئی مذاق نہ، یہ کاٹ دیتے ہیں سب کچھ. ورنہ جس وقت میرا لیکچر چل رہا ہوتا ہے نا تو ہم بھی بڑی تفریح میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. میرے سامنے اگر ایسے اسٹوڈنٹس ہوں جو ہمارے علاقے کے ماحول والے ہوں نا، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، بڑے جولی طبیعت کے، ان کو پڑھانے کا مزہ ہی ایسا زبردست آتا ہے کہ مذاق ہی مذاق میں وہ کچھ سمجھ جاتے ہیں، استدلالات کی بحثیں، کہ اگر میں ان کو سیریس پڑھا رہا ہوں تو کچھ پلے کخ نہ پڑے، خشک ہو جائے ان کے دماغ. یہ ماحول ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جگہ جگہ دیکھی جاتی ہے. میں اپنی اکیڈمی کے اندر یا کوئی کسی پرائیویٹ جگہ کے اوپر نجی محفل کے اندر لوگوں میں ہنسی مذاق کرے، ہنسی مذاق سے کوئی نقطہ سمجھائے، بالکل گنجائش ہے. لیکن ممبر کو اس مقصد کے استعمال کریں گے، ہیبت ٹوٹ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا ہوتا تھا، صحابہ سے کہتے تھے ہمیں لگتا تھا جیسے ایک سپہ سالار فوج کو جس وقت ایک جذبے کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے نا جنگ کی طرف چلو، کہ ایسا رویہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا لگتا تھا ایک سپہ سالار کھڑے ہو گئے اور ہمیں ٹرین کر رہے ہیں، ایک بالکل ہیبت. تو ممبر کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے ہے. ہاں کبھی ہو جائے خیر ہے، لیکن اگر ممبر پہ آپ نہ ہوں تو لوگوں کے حساب سے پھر آپ درس بالکل دے سکتے ہیں، اس میں لطیفہ بھی سنا سکتے ہیں اگر مقصد اچھا ہے آپ کا، یعنی اسے آپ کو درس دینا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی مجھے مسئلہ لگ نہیں رہا. جزاک اللہ. سر اگلا سوال بلال صاحب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چاروں فقہ حق پر ہیں، کیا یہ جملہ درست ہے؟ اور آج کے دور میں کیا مجتہد نہیں آ سکتے؟ علی الاطلاق بلال صاحب یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ کیا چاروں فقہ حق پر، علی الاطلاق نہیں بولا کرتے. بات یہ ہے کہ چاروں کی چاروں جو مجتہد، بلکہ چار نہیں، چار تو مشہور ہیں، مجتہدین بہت ہیں، امام اوزاعی، سفیان ثوری، ابن اعظم، ابو ثور، منذر، قرطبی، طبری، یہ تو اتنے مجتہدین گزرے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے ابن شبرمہ، پھر ضیاء بطی، ایسے ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ابن تیمیہ صاحب، عثیمین صاحب، صالح منجد صاحب، البانی صاحب، ماشاءاللہ ہیرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر بنائے ہیں. تو علماء کی جو محنتیں ہوتی ہیں نا، ان کو علماء کے اجتہادات قرار دیے جاتے ہیں، اور اجتہاد کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اہل ہوتا ہے ان کو غلطی پر بھی ثواب دیتے ہیں، لیکن ہم اس غلطی کو فالو نہیں کریں گے. ہمیں جب پتہ چل جائے غلطی ہم اسے چھوڑ دیں گے. تو یہ جو چاروں مذاہب یا جتنے بھی مجتہدین کی محنتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت اجر کے مستحقین ہیں، لیکن ان کو علی الاطلاق حق پر نہیں بولنا چاہیے. یہ ان کی محنتیں ہیں، ان میں ہر وہ بات جو ہمیں لگے گی قرآن سنت کے مطابقت کے اندر نہیں ہے یا استدلال میں کمزوری ہے، ہم اس کو حق نہیں بول سکتے، ہم اس پر عمل بھی نہیں کریں گے. عمل اسی پر کریں گے جس کا وزن دلیل میں جتنا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں بلال صاحب کوئی مجتہد ہو سکتا نہیں، بالکل ہو سکتا ہے. کسی دور میں مجتہد نہ ہو، کوئی پابندی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول پاک علیہ السلام، بلکہ ہر دور میں مجتہد ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ دین ایسے پھیل نہیں سکتا. ہر دور میں مجتہد آئے. ہاں ہر دور میں مجتہد کا کام الگ ہوا ہے. جس دور میں جو فتنہ ہے اس کے قابل علماء اللہ نے پیدا کیے. دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے فتنے آئے ہیں، ہر دفعہ یہی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے جو بڑے بڑے علماء ان کے ذریعے سے حق کو ہی غلبہ ملا. پھر آگے فن حدیث کا فتنہ آیا، فن حدیث میں اتنا فتنہ آیا جس کی انتہا نہیں. لوگوں نے بنا کر کے روایتیں بنا کے صحیح سند کے ساتھ، باطل سند کے ساتھ، لیکن علماء حق کو کھڑا، یہ سب مجتہدین تھے، اس فیلڈ کے مجتہدین تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور یہ سارے فتنے ختم ہو. پھر تفسیر کا فتنہ آیا، تفسیر کا اتنا بڑا فتنہ آج تک جو ہے نا اس کے اثرات پائے جا رہے ہوتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں. محنت کی علماء کرام نے، ان مجتہدین کے ذریعے اللہ نے یہ فتنہ ختم کیا. پھر آپ دیکھیں اعتزال کا فتنہ آیا، قدریوں کا فتنہ آیا، جبریوں کا فتنہ آیا، پھر اس کے بعد علم کلام کا فتنہ آیا. ہر دور میں مجتہدین نے لڑائی کی ہے. پھر تصوف کا فتنہ آیا، ان کے خلاف بھی علماء کرام نے لڑائی کی. ہر دور میں فتنے آئے ہیں، لڑائی کی. مجتہدین ہی لڑائی کرتے ہیں، قابل لوگ ہی لڑائی کرتے ہیں. آج کے دور میں بھی کئی فتنے ہیں، اس میں جو قابل علماء وہ لڑائی کرتے ہیں. اور موجودہ دور کے اندر آپ صالح منجد صاحب کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ؟
مطلب میں یہ اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں منجد ہے، بہت بڑا عالم ہے، ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، انہی کو پڑھ پڑھ کے ہم لوگ کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ صالح عثیمین صاحب حرم کے عالم دین ہے، سبحان اللہ، آپ ان کی تحقیقات پڑھیں، جس زاویے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود بھی کئی مسائل پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل یہاں کمزور ہے، استدلال جہاں مضبوط لگتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے علماء یہ گزرے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول کریں، مجتہد ہر دور میں ہوتے ہیں، مجتہدین سے کوئی دور خالی نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ بلال بھائی۔